بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ قابل صدر احترام میرے پاکستان کے مسلمان بھائیوں، شمع رسالت کے پروانوں، ختم نبوت کے مجاہدوں اور ختم نبوت کے رضاکار تمام مسلمان، میں اس وقت امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع خوشاب، ایک خادم ختم نبوت کا اور دین کے ہر شعبے کا خادم، خدمت کرنے والا، دعوت و تبلیغ سے لے کر ناموس رسالت تک اور ختم نبوت، اس مشن پہ میری جوانی لگ گئی، میرے والد صاحب کی زندگی لگ گئی، وہ ملتان میں پابند سلاسل رہے 53 کی تاریخ میں، تو پھر 74 کی تاریخ میں، پھر کتنی تاریخیں چلی، میں فقیر عاجز بھی اس میں شامل۔ آج جو ضروری بات کرنی ہے، میں پہلے تو ان سے بات کر لوں، یہ جو حکومت بنا رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 74 کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کو میں شہید کہتا ہوں، ختم شہید ختم نبوت، مگر افسوس کسی پارٹی اس کو شہید نہیں کہتی۔ ختم نبوت اور ایٹمی پروگرام کا پروگرام یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اور ختم نبوت کا جب قانون بنا، غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے قادیانی، وہ دستخط کرنے میں ہچکچا رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، تو مفتی صاحب محمود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جلدی کرو، دستخط کرو۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب میں اپنی موت پہ دستخط کر رہا ہوں، امریکہ نہیں چھوڑے گا۔ افسوس، سخت افسوس۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان۔ اب امریکہ نے پاکستان کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں۔ آج حکومت سے، ایوانوں سے تمام مذہبی جماعتوں کو نکالا گیا۔ بتاؤ کوئی کون سی مذہبی جماعت ہے جو آگے آئی؟ اس لیے میرے قائد جمعیت، قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب ایوانوں میں نہیں، میدانوں میں جنگ ہوگی۔ اب نہایت افسوس کی بات کے لیے میں یہ بات انٹرویو کر رہا ہوں اور پوری قوم تک، امت مسلمہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان، میں اسے مظلوم سمجھتا تھا جب عمران خان اس کو ہٹایا۔ وہ خدا کے بندے، اب تو وضاحت کرنی پڑے گی، تو کو مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، کامل ایمان ہے۔ انہوں نے جو بیان دے دیا فیض عیسیٰ نے کہ قادیانی کو تھوڑی تبلیغ کرنے کی اجازت، اور جہاں چاہیں اپنے مرزاڑا عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، تو میرے دوستو کتنے ظلم کی بات ہے۔ ان قادیانیوں کو سوچنا چاہیے، مرزائیوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بیان سے تو یہ عذاب میں پڑ گئے، یہ تو اچھا نہیں بیان دیا۔ اقلیت کا ہم تحفظ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تو کون ہے؟ میرے دوستو میں بات واقعہ بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مجھ پر 2 مرتبہ قادیانیوں نے ان وڈیروں کے ساتھ مل کر حملہ کیا، فائرنگ میرے مکان پہ ہوئی، مقدمہ چلا، اور وہ جو خط مجھے دھمکی کے لکھے گئے ان کے فنگر ثابت ہو گئے کہ حاکم جمیل نامی قادیانی نے یہ خط لکھا تھا، اور انہوں نے 8 قادیانی یہاں میرے مکان پر فائرنگ کی۔ اب دیکھو ہماری فرادری، دیکھو جس دن ان کو سزا ہونی تھی، جج نے پوچھا جی اب کیا پروگرام ہے، اب ان کو میں سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی میری ذات پہ، میرے پہ حملہ ہو گیا، ان لوگوں نے فائرنگ کی، اس لیے میں معاف کرتا ہوں۔ بس مشروط اس بات پہ ہے کہ یہ کاروبار کریں، جو مرضی کریں، چلیں پھریں، سفر حضر میں جائیں، مگر یہ نہیں ہوگا کہ آرڈیننس کی، قادیانی آرڈیننس جو نافذ کیا ضیاء الحق نے، جو غیر مسلم اقلیت ہوئے، کہ اگر قانون کی 298 اسی کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہم ہاتھ ڈالیں گے۔ اب فیض عیسیٰ کو کم از کم ڈیپ جسٹس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا، کم از کم مطالعہ کرتا، دیکھتا کہ قانون کیسے پاس ہوا، کتنے مہینے، کتنے دن یہ بحث چلتی رہی قومی اسمبلی میں، اس کے بعد ان کو
اقلیت قرار دیا گیا۔ عجیب بات ہے، یہی تمہاری تعلیم ہے؟ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ بتاؤ قرآن کی آیت نمبر بتاؤ، سپارہ بتاؤ۔ قرآن میں اتنا ضرور آیا لا اکراہ فی الدین، کہ جبر سے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہم نے کب ان کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کی؟ میرے ہاتھ پہ 50 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، ان میں سے چند پھر مرتد ہوئے، باقی ہیں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ آپ صاحب میں کہیں بھی آپ عیسائیوں سے، کرسچن سے، ہندوؤں سے، ہندو بلکہ ہماری GLUI کا ممبر بھی رہا ہے سندھ کا، ہندو کرسچن کوئی اقلیت کہہ دے کہ ہم نے کسی سے زیادتی کی ہو، تو جب ہم کچھ نہیں کہتے، اور 1% تو امریکہ نے ہم پر مسلط کر دیا گیا، قادیانی افسر ریٹائر ہو کر بھی ریٹائر نہیں ہوتا، یہاں خوشاب سے تو یہ چلے گئے، مگر جوہر آباد میں 125 کوٹھی بنائی، کس نے بنائی؟ کس مرزائی نواز کوئی MP تھا، اس نے سرپرستی کی، ابوبکر خدا بخش بنا کے گیا۔ تو یہ کوئی ایک قادیانی بتا دے کہ ہم وہاں سٹلہ ٹاؤن میں جا کے ان کو کسی نے پتھر مارے ہوں، تنگ کیا ہو، زیادتی کی ہو، ہم نے یہ بالکل چلنے پھرنے میں، کاروبار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم زبردست احتجاج کریں گے اور فیض عیسیٰ کو بتا دیں گے کہ ہم کسی صورت میں اب بیٹھنے والے نہیں ہیں، آپ اپنا بیان واپس لیں، نظر ثانی کریں۔